السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ جناب ہمارے جو جرنیل ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی جماعت بناتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتی، ناکام ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ حاضر سروس ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، جب وہ کسی سیاسی جماعت پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں تو حکومت میں آ جاتی ہے اور اس پارٹی کا سربراہ یا اس کا جو نامزد امیدوار ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بڑا دلچسپ جواب ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں پہلے آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ کن جرنیلوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی جماعتیں بنائیں۔ سب سے پہلے تو جنرل صدر جو بعد میں بنے ایوب خان نے صدر بننے کے بعد سیاسی جماعت تو کوئی نہیں بنائی، لیکن کنونشن مسلم لیگ جو تھی وہ اس کے سربراہ بن گئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن بھی لڑا، محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف مہم بھی چلائی، ان کے بہت گھٹیا قسم کے الزامات بھی لگائے، برا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ان کے سیکرٹری جنرل پارٹی کے ملک قاسم سے میرے اچھے مراسم تھے، ان کی میں رپورٹنگ بھی کرتا تھا، بیٹ رپورٹر بھی تھا ان کی پارٹی کا، بعد میں مسلم لیگ قاسم گروپ بن گیا تھا، برا وہ ایک علیحدہ۔ تو وہ اس کے بعد جو باقاعدہ سیاسی جماعت بنائی تھی وہ ایئر مارشل اظہر خان، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جسٹس پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنا لیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے جسٹس پارٹی کا نام بدل کر کچھ اور جماعتوں کے ساتھ چھوٹی جماعتوں کو شامل کر کے لیڈرز کو شامل کرتے تحریک استقلال بنائی۔ تحریک استقلال پاکستانی سیاست میں بڑی متحرک رہی، اور جب بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی تو ایئر مارشل اصغر لاکھوں لوگوں کے جو جلوس ہوتا تھا اس کی قیادت کرتے تھے، اور پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایئر مارشل اصغر خان جو ہے لاہور میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ایک گلی کے اندر، اور کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ 4 میرے سمیت، میں بیٹھا ہوں اور 2 اور بیٹھے، اور ایک منتظم ہے جو پتہ نہیں وہ اس بندے کو کیا سوچی تھی، وہ کوئی ٹیکسٹائل یا گارمنٹس کا کام کرتا تھا، اس نے ایئر مارشل کو بلا لیا اور گلی میں جلسہ رکھ لیا، اور وہ بیٹھا تھا، میرے خیال میں اس کے کہنے سے اس کے محلے والے بھی نہیں آئے۔ برحال یہ وقت بھی آیا ایئر مارشل کا کہ کراچی میں، لاہور میں ایئر مارشل قومی اتحاد کے جب جلوسوں کی قیادت کرتے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے جلوس میں ہوتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب جنرل صدر پرویز مشرف صاحب کے پاس۔ تو جنرل پرویز مشرف نے مرکزی مسلم لیگ بنائی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اب جب وہ جنرل تھے تو ظاہر ہے خود صدر بھی بن گئے، اور جس کو چاہا وزیر اعظم بھی بنایا، حکومت میں بھی لے کے آئے۔ ان کے دور میں بے نظیر بھٹو کا قتل بھی ہوا، انہیں شہید کیا گیا، اکبر بھٹی کا قتل بھی ہوا انہیں، تو یہ بھی سارا ہوا۔ لیکن جب وہ عملی سیاست میں آئے جنرل پرویز مشرف، جو سیاسی جماعت تھی، فیس بک پہ، سوشل میڈیا اس دور میں آ چکا تھا، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ تو ان کے لاکھوں فالوورز تھے، لیکن جب وہ جلوس کا اعلان کرتے تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد ہے لاہور میں ناصر باغ میں انہوں نے جلوس کا اعلان کیا کہ وہاں سے جلوس نکالا جائے گا پنجاب اسمبلی تک، لیکن اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ اس میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے، لیکن میرا خیال ہے مشکل سے 1500-2000 کے قریب لوگ آئے ہوں گے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اب ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ سوال تو یہ تھا۔ ناکام جو ہے، اب ایئر مارشل اظہر خان سے میری کئی دفعہ بات ہوئی اس حوالے سے، جنرل مرزا اسلم بیگ حیات ہیں، ان سے بھی کئی دفعہ بات ہوئی، تو وہ یہ ان کا ایک تو میں یہ مسئلہ ہے کہ جو یہ جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی جماعت بناتے ہیں ان کو عوامی مسائل کا ادراک نہیں ہوتا۔ وہ جب جنرل ہوتے ہیں پروٹوکولز میں ایک اپنے حصار میں رہتے ہیں، لیکن جب عوام کی سطح پر آتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، تو انہیں اس طرح ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، کمیونیکیشن گیپ بھی ہوتا ہے، مسائل کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، ان کو حل کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جب آپ سیٹ پہ ہوتے ہیں، ان پاورز ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کے ایک اشارے پر تمام کام ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد عملی سیاست میں آتے ہیں تو آپ کے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ تو ہے ایک جو ہمیں حقیقت نظر آتی ہے کہ عوام میں پذیرائی نہیں انہیں ملتی، عوام کیونکہ وہ عوام کی نبض کو نہیں سمجھتا، عوام کے مسائل کو نہیں سمجھتے، نہ ان مسائل کو حل کرنے کی شاید اہلیت بھی نہیں ہوتی ان میں۔ اب ان کا موقف کیا؟ ایئر مارشل اظہر خان کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے جب تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی قومی اتحاد کی، تو ایئر مارشل اظہر خان پر امید تھے کہ ان کی حکومت آ جائے گی، الیکشن کے بعد نہیں آئی، اور وہ وزارت عظمیٰ بھی امیدوار بننے کے خواہشمند تھے۔ تو اب یہ تھا کہ یہ اس
ان کا کہنا یہ تھا کہ ہوا یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی حاضر سروس جو افسران ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، وہ اپنے سینئرز کو قبول نہیں کرتے. یہی بات اسلم بیگ صاحب نے بھی کی. جنرل مرزا اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ عوامی قیادت پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت بن سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کے جونیئر جو تھے وہ بہت آگے آ گئے. جنرل مرزا اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیاسی جماعت اپنی بنائی تو فوج کے اندر تبدیلی آئی، نئے جنرل آ گئے، نئے کور کمانڈرز آ گئے، نئے اور دوسرے لوگ اہم سیٹوں پر آ گئے. تو اب وہ تو ریٹائرڈ تھے نا، اب انہوں نے تو جی ایچ کو بھی جانا ہوتا تھا تو ظاہر ہے ایک اطلاع دینے کے بعد اجازت لے کے جانا پڑتا تھا. اب مسئلہ بڑا نفسیاتی سا ہے. وہ کہتے تھے کہ یار وہ جو آپ کے جونیئرز ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر ہے ان کے نظر میں آپ ایک آرمی چیف رہے ہیں اور آپ کے حکم پر سب چیزیں ہوتی تھی. اب یہ شاید قابل برداشت نہیں ہوتا ان کے لیے کہ جناب اپنے ایک جو ریٹائرڈ جنرل ہے اس کو اپنے سر پر سوار کر لیں، یعنی اس کو خود آگے لے کے آئیں، اسے پروموٹ کریں سیاسی جماعت کو اور پھر اسے وزیر اعظم یا صدر بنا دیں. تو یہی وجہ ہے کہ اگر پاکستان کا صدر وہی جنرل بنایا جو حاضر سروس ہے، مطلب چاہے جو صدر ایوب خان ہو، وہ چاہے صدر جنرل پرویز مشرف صاحب ہو، جب وہ جنرل تھے تو انہیں جو عہدہ چاہیے تھا انہوں نے عہدہ لے لیا، لیکن جب ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد نہ کوئی صدر بن سکا نہ کوئی وزیر اعظم بن سکا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی پھر یہ رائے ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ہمارا کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس دور کی، کہ وہ چاہتی ہے کہ جو معاملات ہیں اس کی مرضی سے حل ہوں، اس کا جو بیانیہ ہے وہ چلے. اور دوسری طرف ان کے سینئرز ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہوتا ہے اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے. تو جو حاضر سروس ہے ان کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ ایک اسلم بیگ صاحب اور ایئر مارشل رضا خان مرحوم، انہوں نے جو ان سے جب گفتگو ہوتی تھی تو یہ تھا کہ اس لیے پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی جنرل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کی سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہوئی. حالانکہ ان کی پارٹی کا ایجنڈا بھی اچھا ہوتا تھا اور وہ مسائل بھی حل کرنا چاہتے تھے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے اب سیاسی لیڈر جو دوسرے تھے ان سے بات کی جائے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک خاص حلقے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خاص ان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن جو عوام کی نفسیات ہے، عوام اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو جو پاپولر لیڈرز ہیں، اب وہ چاہے بھٹو ہوں، چاہے عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، بے نظیر بھٹو، ان لوگوں نے سمجھا تو اور وہ کامیاب ہوئے اور آگے آئے. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو حاضر سروس ہوتے ہیں نا، وہ ریٹائر بندے کو کسی بھی شعبے میں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے. تو یہ ایک بنیادی ایک اب اس کو آپ کوئی بھی اس کو نام دے سکتے ہیں. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اس سوال کا میرے خیال سے جواب کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.